الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر مدارک سورہ مائدہ آیت نمبر 61 وَنُزِلَ فِي نَاسٍ مِّنَ الْيَهُودِ یہودیوں میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کانو یدخلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، وَيَظْهَرُونَ لَهُ الْإِيمَانَ نِفَاقًا، اور منافقت کے طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان کا اظہار کرتے۔ اذا جاءوکم قالوا آمنا وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به الباء للحال۔ مفسر کہتے ہیں قد دخلوا بالکفر، جو با ہے یہ حال کے لیے، ای دخلوا کافرین، مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہونے کی حالت میں داخل ہوتے ہیں، وخرجوا کافرین، اور خارج اور کافر ہونے کی حالت میں ہی نکل جاتے ہیں۔ تقدیرہ متلبسین بالکفر، تقدیر عبارت یوں بنے گی قد دخلوا متلبسین بالکفر وکذالک قد دخلوا، اسی طرح وہ داخل ہوتے ہیں، وہم قد خرجوا، اور اسی طرح وہ نکل جاتے ہیں۔ ولذا دخلت قد تقریبا للماضی من الحال، اسی وجہ سے مفسر کہتے ہیں چونکہ یہاں پہ حال والے معنی ہیں، ان کا آنا جانا یکساں ہے، برابر ہے، اسی وجہ سے قد داخل ہوا ماضی کو حال سے قریب کرنے کے لیے، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِقَالُوا آمَنَّا، اور یہ متعلق ہے قالو آمنا کے ساتھ، ای قالو ذالک وہذہ حالہم، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں حالانکہ ان کی حالت یہ ہے۔ واللہ عالم بما کانوا یکتمون من النفاق، اللہ بہتر جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، یعنی نفاق۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ مِنَ الْيَهُودِ، اور آپ دیکھیں گے ان میں سے یعنی یہودیوں میں سے بہت ساروں کو، یسارعون جلدی کرتے ہیں، تیزی کرتے ہیں، فی الاسم اسم میں، الکذبی یعنی جھوٹ بولنے میں، والعدوانی دشمنی کرنے میں، ای الظلمی یعنی ظلم کرنے میں، اول اسمی یا پھر گناہ کرنے میں، ما یختص بہم والعدوان ما یتعداہم الی غیرہ۔ اچھا، اسم کی تفصیل بیان کر رہے ہیں مفسر کے، اسم اگر یہاں پہ مانا جائے تو اسم سے مراد یسارعون فی الاسم، اسم سے مراد جو ہے جو نافرمانیاں ان کے ساتھ مختص ہیں، وہ نافرمانیاں جو یہودیوں کے ساتھ خاص ہیں وہ مراد ہوں گی۔ والعدوان، اور عدوان سے کون سی برائیاں مراد ہوں گی؟ ما یتعداہم الی غیرہ، جو ان کے غیر کی طرف وہ تجاوز کرتے ہیں، وہ والی برائیاں جو غیر کی طرف منسوب کر کے غیر کے ساتھ برائیاں کرتے ہیں۔ والمسارعۃ فی الشیء الشروع فیہ بسرعۃ، کسی شے میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے الشروع فیہ بسرعۃ، اس معاملے میں جلدی سے شروع ہو جانا، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ الحرام، اور اپنے
سود کھانے میں، سہوت معنی سود ہوتا ہے، یہاں پہ مفسر نے اس کے معنی حرام کیے ہیں، حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں۔ لبئس ما کانو، کتنا ہی برا ہے، یا ملونا جو وہ کرتے ہیں، لبئس شیئن کتنی ہی بری چیز ہے، عملوہ جسے وہ کرتے ہیں، لولا حلا ووا تحدید، لولا جو ہے یہاں پہ حلا کے معنی میں ہے، اور یہ تحدید کے لیے ہے، دھمکانے کے لیے ہے۔ ینہاہم الربانیون والاحبار، تو کیوں نہیں منع کرتے انہیں راہب والاحبارو اور پادری، ان قولہم الاسم ان کے گناہ کی بات کرنے سے، واکلہم السحت اور ان کے حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون کتنا ہی برا کام ہے جو یہ ربانیون اور احبار کرتے ہیں۔ ھذا ذم للعلماء، یہ آیت مبارکہ علماء کی مذمت میں ہے، ان کے زمانے کے، ان کے یہاں کے جو علماء تھے ان کی مذمت کے لیے نازل ہوئی۔ والاول للعامتی، اور جو پہلی آیت تھی، جو اس سے پہلے والی آیت ہے 62 نمبر، وہ عوام کی مذمت تھی، وہ یہودیوں کی عوام کی مذمت تھی۔ وعن ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ اشد آیتن فی القرآن، کہ یہ قرآن پاک میں ایک انتہائی سخت حکم رکھنے والی آیت ہے۔ حیث انزل حیث انزل تارک النہی عن المنکر منزلۃ مرتکب المنکری فی الوعید، اس حیثیت سے کہ اس آیت مبارکہ میں منکر سے، برائی سے منع کرنے کے، ترک کرنے والے کو، برائی کا ارتکاب کرنے والے کے مرتبے میں اتار دیا گیا، فی الوعیدی وعید میں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان، رویہ روایت کیا گیا، نہ یہودیوں نے، لعنہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے، لما کذبوا، جب یہودیوں نے جھٹلایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کف اللہ ما بسط علیہم من السعۃ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو وسعت دی ہوئی تھی، ان کو جو شان و شوکت دی ہوئی تھی، وہ ان پر تنگ کر دی۔ وَقَانُوا مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ مَالًا، حالانکہ وہ لوگوں سے بڑھ کر مال رکھنے والے تھے۔ فَعِنْدَ ذَلِكَ، تو اس موقع پر، قَالَ فَنْحَاسٌ، فنحاس نے کہا، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تنگ پڑ گئے ہیں۔ وَرَضِيَ بِقَوْلِهِ الْآخَرُونَ، اور فنحاس کا یہ جو قول تھا، اس سے باقی یہودی راضی رہے۔ فَأَشْرَكُوا فِيهِ، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قول کے کہنے میں، قالت الیہود، قول کے کہنے میں یہودیوں کو شریک کر دیا۔ وَغَلَّ أَيْدِيهِمْ، اچھا، فَأَشْرَكُوا فِيهِ، تو وہ سب اس قول میں شریک ہو گئے، وہ سب اس قول میں شریک ٹھہرے۔ وَغَلُّ الْيَدِ وَبَسْطُهُ، اور ہاتھ کا تنگ ہو جانا اور ہاتھ کا کشادہ ہو جانا، مجاز عن البخل والجود، یہ کنجوسی اور سخاوت سے مجاز ہے۔ منہ قولہ تعالی، اسی قبیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِهِ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَا يُقْصَدُ متکلم بھی اثبات الیدی، اس قول کا جو تکلم کرنے والا ہے،
فنحاس نے یہ بات کی تھی. تو اس قول کا جو تکلم کرنے والا ہے متکلم بھی، وہ ہاتھ کو ثابت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، ولا غلہ ولا بسطہ، اور نہ ہی ہاتھ کی تنگی اور ہاتھ کی کشادگی کو ظاہر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. حتی انہو یستعملہ فی ملک یعطا ویمنع بالاشارت من غیر استعمال الید. یہاں تک کہ اگر یہاں تک کہ بے شک یہ لفظ یستعملو ہو یستعملو ہو اسے استعمال کرتے ہیں فی ملکن اس ملکیت میں یوتی جو کوئی دیتا ہے وہ یمنعو اور جو منع کر دیتا ہے روک دیتا ہے بالاشارتی اشارے سے من غیر استعمال الیدی بغیر ہاتھ کے استعمال کے. ہاتھ کا استعمال کیے بغیر بھی اگر کوئی ایسی نعمت دے یا دینے سے روک دے تو وہاں بھی غل اور بسط ید کا استعمال ہوتا ہے. ولو آتل اقطع اقطعو الل منکبی عطان جزیلا، اگر کوئی کندھے سے ہاتھ کٹا ہوا شخص جس کا ہاتھ کندھے سے کٹا ہوا ہے وہ بھی اگر کسی کو کچھ عطا کر دے، بہت زیادہ عطا کر دے، عطان جزیلت جزلت بہت زیادہ عطا کر دے، لقالو تو عرب لوگ اس کے لیے بھی یہی کہیں گے ما اب سوتا یدہ بن نوالی، کہ اس کا ہاتھ دینے میں بڑا کشادہ ہے، بڑا کھلا ہوا ہے، کھلے ہاتھ کا بندہ ہے. وقد استعمل حیث لا تصح الید، تو لفظ کو استعمال کیا گیا اس مقام پر جہاں قدسو ملا لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اس جگہ اس مقام پہ لا تصح الید، جہاں پہ ید کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہوتا. یقال بسط الباسی کفی ہو کفی بس بسط الباس کفیہ فی صدری، تکلیف نے بسط الباسو تکلیف نے پھیلا دیے کفیہ اپنی ہتھیلیوں کو فی صدری میرے سینے میں. فجوئل للباس الذی ہوا فی المعنی، تو یہاں پر کفانی ہتھیلیاں مقرر کی گئیں اس باس کے لیے، اس تکلیف کے لیے جو ایک مانوی چیز ہے. ومن لم ينظر فی علم البیانی، اور جو علم بیان میں نظر نہیں رکھتا، یتحیر فی تعویل امثال هذه الآیتی، وہ اس طرح کی آیتوں کی تعویل کرنے میں حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. وقولہ غلت ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان غلت ایدیہم دعاء علیہم بالبخل، یہ ان پر یہودیوں پر بخل کی دعائے ضرر ہے. ومن ثم قالوا، اب خلا خلق اللہ، اسی وجہ سے یہودی اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ کنجوس ہیں. او تغلو فی جہنم، یا پھر جو ہے ان کے ہاتھ جہنم میں بندھے ہوئے ہوں گے. فہیا کانہا غلت، تو گویا کہ ان کی کیفیت غلت ہوگی، ہاتھ بندھی ہوئی کیفیت ہوگی.
ومن سما نہیں سوری وانما سنیت الیدو فی، اسی وجہ سے لفظ ید کو تثنیہ لایا گیا اس کلام میں، بل یداہ مبسوطتان وہی مفردۃ فی ید اللہ مغلولہ، حالانکہ ید اللہ مغلولہ والے جملے میں لفظ ید مفرد تھا، لی یکونا رد قولہم و انکارہ ابلغ، تثنیہ کیوں لایا گیا؟ تاکہ ان کے قول کا رد اور انکار زیادہ بلیغ انداز میں ہو، زیادہ بھرپور انداز میں ہو، وَأَدَلَّ عَلَى إِثْبَاتِ غَایَةِ السِّخَاءِ لَهُ، اور زیادہ دلالت کرنے والے انداز میں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سخاوت کی انتہا کو ثابت کرنے پر، وَنَفِيِ الْبُخْلِ عَنْهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخل کی نفی پر، فَغَایَةُ مَا يَبْذُلُهُ السَّخِيُّ أَن يُؤْتِيَهُ بِيَدَيْهِ، کیونکہ انتہا یہ ہوتی ہے کہ سخی دینے والا اپنے دونوں ہاتھوں سے لٹائے، اپنے دونوں ہاتھوں سے خرچ کرے، يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، تاکید للوصف بالسخائی، یہ تاکید ہے اس وصف کی جو سخا کے ساتھ تعبیر تھا، ودلالت علی، اور دلالت دلیل ہے اس بات پر کہ انہ لا ينفق ينفق الا علی مقتضی الحکمت، کہ اللہ تبارک و تعالی حکمت کے تقاضے کے بغیر خرچ نہیں کرتا، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمُ الْيَهُودُ یہودی، اور یہودیوں میں سے کئی لوگ ضرور زیادہ کریں گے، ما انزل الیک من ربک، جو ان کی طرف، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، طغیاناً و کفراً، ہاں، یہودیوں میں سے کئی لوگوں کو زیادہ کر دے گا جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، کس چیز میں زیادہ کر دے گا؟ طغیان میں، سرکشی میں، و کفرن، اور کفر میں، ای یزدادون عند نزول القرآن لحسدہم، یعنی وہ لوگ قرآن پاک کے نزول کے وقت اپنے حسد میں بڑھ جائیں گے، تمادین فی الجہودی، انکار میں ڈٹتے ہوئے، انکار میں ڈھٹائی دکھاتے ہوئے، وَكُفْرًا بِآیاتِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا کفر کرنے میں بڑھ جائیں گے، ھذا من اضافت الفعل الی السبب، اچھا جی لَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، یہاں فعل کی نسبت سبب کی طرف کی گئی ہے، کما قالا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فزادتہم رجسا الی رجسہم وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَكَلَّمَهُمْ أَبَدًا مُخْتَلِفٌ، تو یہ لوگ ہمیشہ ان کا کلام ہمیشہ اختلافی ہوگا، مختلف ہوگا، وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، اور ان کے دل الگ رہیں گے، لا یقع بینہم اتفاق، ان کے درمیان کبھی بھی اتفاق واقعہ نہیں ہوگا، ولا تعادل، اور نہ ہی ان کے درمیان ایک دوسرے سے تعاون ہوگا، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، کلما ارادوا محاربتا احد، یہ لوگ جب بھی کسی سے جنگ کا ارادہ کریں گے، غلبوا و قہروا، تو مغلوب ہو جائیں گے اور سزا یافتہ ہوں گے، قہر میں پڑیں گے،
لم یکم لہم نصر من اللہ علی احد قط، ان میں سے کسی پر بھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قائم نہیں ہوگی. وقد اتاہم الاسلام، اور اسلام ان کے پاس آئے گا. وہم فی ملک المحبوس، جبکہ وہ ایک ملک المجوسی، مجوسی ملک میں ہوں گے. وکیلا کلما حاربوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصر علیہم. بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ کی کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے تو ان کے خلاف مدد کی جائے گی. ان قتادہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لا تلقى یہودیا فی بلد، تم کسی یہودی سے کسی شہر میں نہیں ملو گے الا وقد وجدتہ من اذل الناس، مگر یہ کہ تم اسے لوگوں میں سب سے ذلیل پاؤ گے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے رہیں گے. یجتہدون فی دفع الاسلامی، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. ومحوی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کتبہم، اپنی کتابوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے. واللہ لا يحب المفسدین ولو ان اہل الکتاب آمنوا برسول اللہ وبما جاء به، اگر اہل کتاب ایمان لاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو وہ لے کر آئے اس پر، ما عددنا من سیئاتہم، باوجود اس کے جو ہم نے ان کی برائیاں گنائی ہیں. واتقوا، وقرنوا ایمانہم بالتقوی، اور اپنے ایمان کو تقوی سے ملا لیتے. لکفرناہم سیئاتہم، تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں مٹا دیتے. وَلَمْ نُؤَاخِذْهُمْ بِهَا، اور ہم ان سے برائیوں کا مواخذہ نہ کرتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم ضرور انہیں نعمتوں والے باغات میں مسلمانوں کے ساتھ داخل کر دیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے، اس کے احکام کو تھامے رکھتے. ای اقام و احکامہما و حدودہما، یعنی تورات و انجیل کی احکام کو قائم رکھتے، ان کی حدود کا خیال رکھتے. وما فیہما من نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ تورات و انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھیں. وما انزل الیہم من ربہم، اور جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا تھا. من سائری کتب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بقیہ کتابوں میں. لأنہم مکلفون الایمان بجمیعہا، کیونکہ یہ لوگ بھی تمام تورات، تمام انجیل پر ایمان لانے کے مکلف تھے. فَكَأَنَّهَا انزلت الیہم، گویا کہ ان کی طرف یہ احکام نازل کیے گئے تھے. وَقِيلَ هُوَ الْقُرْآنُ، اور بعض مفسرین نے ما انزل الیہم من ربہم کا معنی کیا قرآن. لَأَكَلُوا من فوقہم الثِّمَارَ من فوق رؤوسہم، تو ضرور وہ اپنے اوپر سے، یعنی اپنے سروں کے اوپر پھلوں کو کھاتے، پھل پاتے. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یعنی زروعی، اور اپنی ٹانگوں کے نیچے غذا پاتے، یعنی کھیتی. وَهَذِهِ عِبَارَةٌ عَنِ التَّوَسُّعَةِ، مفسر کہتے ہیں فوقہم تحت ارجلہم، یعنی پھلوں اور کھیتی کا تذکرہ جو ہے یہ وسعت سے عبارت ہے، یعنی بہت پاتے، بہت زیادہ پاتے کا. قولہم، جیسا کہ لوگوں کا اس طرح کا کہنا، لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. فلان فی النعمتی من قرنہ الی قدمہ، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں تو اپنے سر سے پیر تک نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے.
ودلت الآیت، آیت دلالت کرتی ہے علی اس بات پر کہ ان العمل بطاعت اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والا کام سبب سبب ہے لسعت الرزق، رزق کی وسعت کا، وہوا کا قول ہی تعالیٰ، یہ اسی طرح ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بلو انا انا اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا الوی استقاموا علی الطریقۃ لاسقیناہم ماء غدقا ومنہم امۃ مقتصدۃ طائفۃ حالها فی عداوت اللہ، فی عداوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک گروہ ہے جن کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں گروہوں والا ہے، والا ہے. قیل ہی الطائفۃ المؤمنۃ، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ مومنین کا گروہ ہے. وہم عبداللہ بن سلام و اصحابہ و ثمانیۃ و اربعون من النصارى، اور یہ گروہ جو ہے یہ عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی اور 48 انصاری حضرات ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور کثیر ان میں سے وہ ہیں جو کرتے ہیں بہت برا ہے. فیہ معنی تعجبی، اس آیت مبارکہ میں تعجب کا مفہوم موجود ہے. کانہو قیلا، گویا کہ کہا جا رہا ہے کثیر منہم ما اسوا عملہم، کہ بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں ان میں سے ان کا عمل بہت برا ہے، انہوں نے اپنا بہت برا کام کیا. قیلا کعب بن الاشرفی و اصحابہ و غیرہم، بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد کعب بن اشرف، اس کے ساتھی اور دوسرے لوگ ہیں. چلیں جی یہاں تک رکھتے ہیں. جی سر.